ایک بات آپ نے کی جو ایکسپلینیشن چاہتی ہے، 42 ڈیز سے ہمارے ایئر چیف وہاں موجود تھے، کیا ہمیں کوئی انکلنگ تھی، کوئی ہمارے پاس جاسوسی تھی؟ وی ور ان نو آف دی فیکٹ دیٹ دے آر کمنگ؟ دیکھیے، جب 20 دن سے تقریباً وہ آپریشن روم میں تھے، جب گھر نہیں گئے تھے، میری بعد میں ملاقات ہوئی تو ایک دفعہ میں نے ان کو پوچھا لائٹر نوٹ پہ کہ آپ گھر کیوں نہیں گئے اتنے دن؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ سر ان حالات میں جب ٹینشن اتنی زیادہ تھی تو میں گھر چلا بھی جاتا تو نیند کیسے آتی. زبردست. جی میاں صاحب آپ سوال پوچھیے اپنا. چشتی صاحب، میں آپ کے سامنے، کیونکہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ پاک فضائیہ نے کس طرح دشمن کو دور چٹائی، اس میں کوئی شک نہیں. میں تھوڑی سی فضائی قوت جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو تو فضائی قوت جو ہے دونوں ملکوں کی ٹپس پر ہے، کیونکہ آپ اس فورس کا حصہ رہے ہیں اور ابھی بھی آپ کی ریسرچ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. سر، ناظرین کے لیے کہ جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھارت 15 مئی 2025 سے پہلے دنیا کی چوتھی پانچویں بڑی فضائیہ جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اب تو وہ کچھ بھی نہیں رہا. ان کے پاس 2229 جو ہیں وہ طیارے موجود ہیں یا ابھی بھی ہوں گے، اور 643 طیارے جو ہیں لڑاکا طیارے موجود ہیں، 130 بمبار طیارے موجود ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے وہ تیجس ہے، رافیل ہے، سخوئی ہے، MiG 29 ہے، میراج ہے، اور 969 جو ہیں وہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں. پاک فضائیہ کے پاس 1399 ٹوٹل طیارے ہیں اور 418 لڑاکے طیارے ہیں اور 90 بمبار طیارے ہیں. F-17 تھنڈر اور J-10C اور F-16 طیارے موجود ہیں. سر، 6 اور 7 کی درمیانی شب کو جو کچھ ہوا سب نے دیکھا. ہم نے ان کے 8 طیارے مار کرائے. ان کو جو ہے وہ وہاں اس طرح کی جو ہے شکست دی جو کہ وہ صدیوں تک یاد رکھیں گے، اور اس کیس کو باقاعدہ طور پر کیس سٹڈی کے طور پر لیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. سر، کیا فرق ہے تیجس میں اور JF-17 میں؟ دونوں جو ہیں وہ ملکوں میں بنے ہیں، ان کے اپنے ملک میں بنا، ہمارا اپنے ملک میں بنا. وہ ہر وقت تباہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو F-17 تھنڈر ہے وہ اگر برطانیہ جائے تو وہاں بھی دھوم مچاتا ہے، وہ دبئی کے شو میں جائے وہاں بھی دھوم مچاتا ہے. کیا فرق ہے J-10C میں اور رافیل میں کہ J-10C کا میزائل جو ہے وہ ڈائریکٹ رافیل کو لگتا ہے اور رافیل تباہ ہو جاتا ہے؟ کیا فرق ہے F-16 میں اور ان کے دیگر جو ہتھیارے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ اور کیا فرق ہے ٹیکنالوجی کا یا جذبے کا؟ جی میاں صاحب، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں مس لیڈنگ نہ ہو جائے. بعض دفعہ انفارمیشن انٹرنیٹ پر جو ہوتی ہے وہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی. جو آپ نے کہا کہ ہندوستان کے پاس 2200 سمتھنگ طیارے ہیں، ہندوستان کے پاس تقریباً 900 سے لے کر 1000 فائٹر جہاز اور بامبر سارے طیارے ملا کر ہیں. باقی دوسرے ہو سکتے ہیں ہیلی کاپٹرز وغیرہ، تاکہ وہ میں نے کہا پرسیپشن ٹھیک کریں. جو فائٹنگ آرم ہے ان کا وہ اتنے ہی جہاز ہیں. پاکستان سے 2.5-3 گنا زیادہ فائٹر جہاز ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جو 2 جہازوں کا مجھے کہہ رہے ہیں آپ کمپیریزن کرنا، JF-17 تھنڈر اور تیجاس کا، وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، بٹ میں آپ نے کیونکہ اسپیسیفکلی سوال وہ کیا تو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. دیکھیے، تیجاس 1985 میں 1985 میں، آج سے 41 سال پہلے ہندوستان نے کنسیو کیا تھا کہ وہ بنائیں گے اپنا جہاز. پہلے انہوں نے امریکن انجن لگایا تھا، پھر ڈیزائن بھی اپنا پہلے سوچا تھا خود کریں گے، پھر امریکن انجن ڈیزائن میں ڈال دیا گیا، ڈیلے ہوتا گیا. یہ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ ان کی کمپنی ہے جو بناتی ہے. تو آپ فاسٹ فارورڈ کریں، بہت ساری ماڈیفکیشن کے بعد آج 40 سالوں میں ہندوستان کے پاس صرف 40 جہاز ہیں. ایوریج 1 ایئر کرافٹ پر ایئر اگر آپ ایسے لگا لیں ڈسکشن پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ وہی جہاز ہے. جب جنوری 2025 میں AP سنگھ جو ایئر فورس چیف ہیں انڈیا کے، انہوں نے ایک پبلک پریس کانفرنس میں ایک سیمینار میں کہا تھا کہ میں نے 2016 میں، یعنی اس وقت سے 9 سال پہلے 40 جہازوں کا آرڈر دیا ہوا ہے اور مجھے آج تک ایک جہاز نہیں ملا. وہ فرسٹریشن شو کر رہے تھے. میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ انڈین ایئر فورس کے میں نے بہت سارے بیان پڑھے، وہ کہتے تھے ہمیں ایک پولیٹیکل پروجیکٹ نہیں چاہیے، ہمیں ایک فائٹر جیٹ چاہیے. دیٹ مینز یہ ایک ایلیمنٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ تھا. پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ اس کی فلائٹ سیفٹی ریکارڈ بھی اچھا نہیں رہا. اب آتے ہیں JF-17 تھنڈر پہ. JF-17 تھنڈر ہم نے ہندوستان کے 1985 میں کنسیو کیے ہوئے تیجاس کے 10 سال بعد 1995 میں کنسیو کیا پہلی دفعہ، اور تب کیا جب ہمارے F-16 کے اسپیئر پارٹس روک لیے گئے. $658 ملین کی رقم جو امریکہ کو دی ہوئی تھی F-16 نئے کے لیے وہ روک لی گئی. اس کے بدلے میں ہمیں گندم آفر کی گئی. اس وقت ہمیں ریلائز ہوا کہ ہماری سوورینٹی اور ہمارا ایئر ڈیفنس کمپرومائز ہوتا رہے گا جب تک ہم امریکہ یا کسی اور ملک پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے. تب جا کر ہمارے تمام لیڈرشپ جو اس کو ہے، جو میں ٹریبیوٹ دینا چاہوں گا غائبانہ ان کو، انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنا فائٹر جہاز بنانا ہے. تو ہم نے 1995 میں کنسیو کیا. آج تقریباً 30 سال میں انڈیا کے 40 سالوں کے مقابلے میں، 40 جہازوں کے مقابلے میں
آج 30 سالوں میں تقریباً 200 جہاز پاک فضائی کا حصہ ہیں. ابھی لندن کا جو واقعہ ہوا تھا فروری 2019 میں, اس وقت بھی JF-17 تھنڈر ہوا میں تھے, اس جنگ میں بھی اڑ رہے تھے, اور سب سے جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا آخری موسٹ امپورٹنٹ ون وے مشن سوئسائڈل جس کو کہہ سکتے ہیں آپ, وہ تھا S-400 کو تباہ کرنے کا. JF-17 تھنڈر نے الحمدللہ تباہ کیا تھا. 2 جگہ نہیں کیا, ایک جگہ نہیں کیا تھا, 2 جگہ کیا تھا, بھوج ایئر بیس پر بھی اور آدم پور ایئر بیس پر. اچھا چشتی صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی کل بھی خبر ہو, ہمارے ساتھ ایک ماہر موجود تھے کہ ہمارے جو پرسنل ہے, ظاہر ہے ہمارا کوآپریشن ہے, یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. J-35 جو ہے, یہ جو ایڈوانس, یہ پہلی بات تو یہ بتائیے کہ یہ 5th جنریشن ہے, یہ 6th جنریشن ہے, اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس نے یہ بھی نیسیسیٹیٹ کیا کہ یہ ہمیں ایکوائر کرنا چاہیے, اور ظاہر ہے یہ اب ہمارے پاس آئے گا, بتایا جا رہا ہے 27 میں یا 26 میں. سیکنڈلی جو ایگزیبیشن ترکیہ میں ہوئی ہے اس نے بھی لوگوں کو بڑی حد تک حیران کیا ہے, اور انڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ترکی ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارا اس کے ساتھ تعاون کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. تو کیا اس میں بھی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے کہ آج کی جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس میں ہم ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اب جتنا ٹریگر ہیپی ہو چکی ہے دنیا کی طاقتیں, تو اس میں بھی کوئی تعاون بڑھ رہا ہے ٹرکی کے ساتھ؟ جو J-35 کا ہے وہ تو آلموسٹ میں جب بھی GNN پر آتا ہوں میں کلیئر کر کے جاتا ہوں, اور شاید میں آج بھی نہ جواب دے سکوں آپ کو کلیئر, میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اس سے زیادہ قوم کی کیوریوسٹی ہے, میں سمجھ پاتا ہوں, اور آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں, ہم سب لوگ انٹرسٹڈ ہیں, لیکن ہمارے بارڈر پار بھی بہت دوست انٹرسٹڈ ہیں کہ بتایا جائے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اور کہاں پہنچی ہے. تو میں آج بھی پھر وہی کہوں گا کہ پاک فضائیہ انگیج ہے, مختلف پروجیکٹ ایویلویٹ کر رہی ہے. جو ہی بریکنگ نیوز ہوگی میں آپ سے پہلے شیئر کروں گا. ایک بات ترکی کا جو بات کر رہے ہیں آپ, وہ بہت زیادہ ترکی کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ بہت ایڈوانس ہے ان کی ایویشن ٹیکنالوجی اور انڈسٹری. الحمدللہ ہمیں بھی انہوں نے بہت انیشلی سپورٹ کیا تھا ڈرون میں, انمینڈ ایریل وہیکل میں, لیکن الحمدللہ ہم اپنے ڈرونز بنا رہے ہیں, اپنے انجنز بنا رہے ہیں, اپنی تمام کی تمام ویپنری خود بنا رہے ہیں ڈرونز کے لیے. لیکن چین کے ساتھ ہمارا بیٹل ٹیسٹڈ ایک لانگ لائف ہمارا بہت پارٹنرشپ ہے, پروون ہماری دوستی ہے بہت زیادہ. انہوں نے ہمیں انیشل سٹیج پر بھی سپورٹ کیا, اور ابھی بھی ہم میوچلی سپورٹیو ہیں. لیکن آپ کیونکہ آپ ایگری کریں گے کہ مسلمان ملکوں میں اگر کوئی 2 ملک سب سے ایڈوانس ہیں ملٹری خاص طور پر جیٹ ٹیکنالوجی میں, تو وہ ایک پاکستان ہے اور ایک ترکی ہے. تو آئی تھنک یہ کلوز کولیبوریشن ہے. دنیا کو وہ حیران اور بھی کر سکتا ہے کیونکہ کان ایئر کرافٹ پر وہ بڑی تیزی سے ڈیولپ کر رہے ہیں. جو 5th جنریشن ہے J-35 جس کا آپ نے پوچھا, وہ بھی 5th جنریشن ہے. 6th جنریشن تو بہت ایڈوانس ہو جائے گا, وہ ابھی شاید ہی امریکہ صرف ریسرچ موڈ میں ہے, فزیکلی ابھی تک جہاز نہیں اڑ رہے. یہ جو آپ 5th جنریشن کہہ رہے ہیں, یہ دنیا میں صرف 5 جہاز ہیں. F-20 ہے, F-35 ہے امریکہ کا, Su-57 ہے روس کا, اس کے بعد آپ دیکھیے J-35 اور J-20 جو ہے چائنا کا ہے. باقی ملک ابھی اسٹرگلنگ میں ہیں. 4-5 ملک اور بھی کوشش کر رہے ہیں, ترکی بھی ہے, جیسے ہم پاکستان PFX پہ کوشش کر رہے ہیں, اپنی ڈیولپمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں انڈیجینائزیشن ہی ایک حل ہے. آنے والی جنگیں صرف اس لیے نہیں آپ لڑ سکیں گے کہ آپ اسلحہ صرف خرید لیں. ابھی آپ نے دیکھا ہندوستان کو کیا کہنا پڑا کہ رافیل نے ہمیں کوڈ نہیں دیے تھے, تو پھر کوڈز پھر آپ کو یاد آ جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ ہارتے ہیں تو پھر آپ کوڈز یاد آتے ہیں, تو کوڈز آپ کو اپنے بنانے چاہیے. آئی تھنک آنے والی جنگیں وہی ملک لڑیں گے جو کم سے کم ڈیپینڈنٹ ہوں گے, انوویٹو ہوں گے اور سرپرائز دیں گے, اور دشمن کے بارے میں پہلے سے پیس ٹائم میں پریکٹس اور ریئل وار لائک لیٹ می سے کہ جتنا یو ہیو ریکریٹڈ ود آل دی میٹیکولس ڈیٹیلز, وہ جو جنگ کا جس نے پوری دنیا ایک عہد کو بدلا, ایک نیا ایک سی چینج آئی. بہت شکریہ فار انلائٹننگ اس. جناب خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.